وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 20 اگست 2022 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق کے ساتھ آج کی نشست میں ہم سورۃ الرعد کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورۃ الرعد کا شان نزول کیا ہے، کس وقت کا ہے، سورۃ الرعد میں مضامین کیا ہے، سورۃ الرعد کا سورہ یوسف سے جوڑ کیا ہے، یہ 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلے کہ اس کا نام، وجہ تسمیہ کیا ہے۔ نام ہے رعد۔ بولو جی، نام کیا ہے؟ ویسے تو رعد کہتے ہیں چمک کو، کڑک کو، وہ جو بجلی کی ہوتی ہے، پر یہاں وہ معنی مراد نہیں ہے۔ یہاں رعد کا مطلب ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ، ایک فرشتے کا نام رعد ہے۔ بولو جی، ایک فرشتے کا نام رعد ہے جو بادلوں پر متعین ہے، اور وہ جو بادلوں کی آواز آتی ہے نا، جس کو آپ کڑک کہتے ہیں، وہ جب بادلوں کو جھڑکتا ہے فرشتہ، بادلوں کی دوڑیں لگتی ہیں تو بادل چیختے ہیں، تو وہ اس کی کڑک اور چمک ہوتی ہے۔ پہلے ذرا ایک علمی خلاصہ سن لیں کہ پورے قرآن میں 25 پیغمبروں کے نام آئے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ یاد رکھیں، یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں، کتنے پیغمبروں کے نام آئے ہیں جی؟ 25۔ آپ سارے بولیں 25، تاکہ آپ یا پھر بھی پورے نہیں بول رہے ہیں نا، چپکٹ ٹوکمے بول رہے ہو، یہ تھوڑا بہت مسئلہ ہے۔ ہوں حاجی صاحب کلے بول رہے ہیں۔ اچھا جی، پورے قرآن پاک میں 6 فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ 4 فرشتوں کے نام تو سورہ بقرہ میں آئے ہیں، جبرائیل، میکائیل، ہاروت، ماروت علیہ السلام۔ 5ویں فرشتے کا نام رعد ہے، وہ اسی صورت میں آ رہا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، تو رعد علیہ السلام 5ویں فرشتے ہو گئے۔ اور 6ٹھے کا نام مالک ہے۔ 6ٹھے فرشتے کا کیا نام ہے جی؟ مالک۔ یہ جو مالک ہے نا، یہ جہنم کا انچارج ہے۔ ہاں جی، یہ جو فرشتہ مالک ہے، یہ جہنم کا انچارج ہے۔ سورہ زخرف میں آ رہا ہے یا مالکا یقضی علینا ربکا، اور جنت کے انچارج کے فرشتے کا نام رضوان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 6 فرشتے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ اچھا، 6 کافروں کے نام بھی قرآن میں آئے ہیں۔ کتنے جی؟ 6۔ نمبر 1 ابلیس، کافر ہی ہے نا؟ ہاں، اپنی کسی سیاسی پارٹی کا سربراہ نہ سمجھ لیا جی، میں شیطان دی گل کر رہا۔ پہلا کون ہے جی؟ ابلیس۔ دوسرا فرعون، 2 ہو گئے۔ حامان، بولو، قارون، آزر، ابو لہب، 6۔ تو ان کافروں کا نام یہ آیا ہے پورے قرآن میں۔ اب ایک اور علمی بات سمجھ لیں کہ اب یہاں رعد کا ذکر آیا ہے تو سورۃ الرعد کا نام ہی سورۃ الرعد رکھ دیا گیا۔ تو رعد کا لفظ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، تو اس کا تو نام رعد نہیں رکھا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو لفظ جہاں آ جائے وہ سورت کا نام بن جائے، وہ سورت کا بسا اوقات ایک چیز کا نام ہوتا ہے مگر دوسری چیز اس جیسی ہو بھی تو ہم اس کا نام وہ رکھتے نہیں۔ مثال کے طور پہ جس سے ہم ٹیک لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ چارپائی پہ جو رکھا ہوتا ہے، تکیہ۔
کیا کہتے ہیں جی؟ وہ ٹیک لگاتے ہیں، اور ٹیک ہم دیوار سے بھی لگاتے ہیں، وہ پلر لا کے بیٹھے نے، مگر اس کا نام تکیہ نہیں ہے۔ ٹیک تو لگاتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ جس سے بھی ٹیک لگائے اس کا نام تکیہ ہی رکھا جائے۔ تو سورہ بقرہ میں رات کا لفظ تو آیا ہے، مگر اس کا نام رات رکھ سکتے، جیسے ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ پاکستان کا کیا مطلب؟ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، پاک آستان یعنی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ تو کیا خیال ہے، پاک لوگ مصر میں نہیں رہتے، شام میں نہیں رہتے، اور ساڈے والے پاک تے ماشاءاللہ سارے اسلام آباد پہ پہنچے نے، قوم سیلاب وچ مر رہی ہے، وہ رڑ کے روڈ بلا کر کے کہہ رہے ساڈا ڈاکٹر چھڈو، ساڈا ڈاکٹر چھڈو، انہوں تسی بہت فینٹا لایا ہے، انہوں چھڑ دیو، لوکاں دے بچے ڈوب رہے نے، مکان روڑ گئے نے، اودی کسی نے کوئی پرواہ۔ بہرحال تو پاک لوگ آخر مصر میں بھی ہے، لیبیا میں بھی ہیں، شام میں بھی ہیں، مکہ میں بھی ہیں، مدینہ میں بھی ہیں، مگر ان ملکوں کا نام پاکستان ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جہاں پاک لوگ ہوں اسی کا نام پاکستان رکھ دیا جائے، تو نام اور ہوتا ہے، لفظ اور ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس سورت کا نزول کے اعتبار سے نمبر ہے 96۔ بولو جی کون سا نمبر ہے؟ 96۔ یہ نزولی اعتبار سے 96 ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوسری بات، کہ یہ پہلی بات میں نے بیان کر دی ہے، اب دوسری بات یہ ہے کہ رات کا معنی تو کڑک ہے، بولیے کیا معنی ہے جی؟ کڑک ہے، مگر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور کہنے لگے کہ یا ابو القاسم، یہ حضور کی کنیت ہے ابو القاسم، ہمیں بتائیے کہ رات کیا چیز ہے، رات کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بادل کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے، اس کے پاس آگ کے کوڑے ہیں جن سے جہاں اللہ چاہتا ہے یہ فرشتہ بادلوں کو ہنکا کر، جیسے بکریاں نہیں آپ ہانک کر لے جاتے ہیں، تو یہ بادلوں کو ہنکا کر لے جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے جس کو ہم سنتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بادلوں کو فرشتہ ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے، جب وہ فرشتہ بادلوں کو ڈانٹتا اور جھڑکتا ہے تو وہ بادل وہاں پہنچتے ہیں جہاں پہنچنے کا انہیں فرشتہ حکم دیتا ہے۔ تو جب فرشتہ ڈانٹتا ہے تو انہوں نے پھر چیخاں نکل جاتی، ان کو گل سمجھ آئی ہے نہیں؟ یہ جناب بدل نے جڑے فرشتیاں نے ڈانٹنا چیخاں نکل جاتی نے، ساڈیاں اولاداں تے سیدھیاں ہو جاندیاں نے، وہ تے اگوں نہیں نا چیخ دے، وہ سانو پی جاندے نے۔ قرآن میں آ رہا ہے جی وہ صافات صفا، ان فرشتوں کی قسم جو صف باندھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، فالزاجرات زجرا، اور ان فرشتوں کی قسم جو بادلوں کو جھڑک کر ہنکا کر لے جا رہے ہیں۔ تو بادلوں کو جھڑکنے والے کون ہیں جی؟ یہ دو باتیں بیان ہو گئی سورۃ الرعد کے بارے میں۔ اب تیسری بات بڑے غور سے دل جمی کے ساتھ سمجھیے گا، یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ تو ہمارے جو تمام قرآن پاک ہیں ان میں تو مکی لکھا ہوا ہے، اور ہے بھی مکی، بولو ہے بھی مکی۔ اس کے جو سارے مضامین پر اگر ہم غور کریں، جیسا کہ ہم کریں گے، کہو انشاءاللہ آخر تک چلیں گے، سب کہو نا انشاءاللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے یار، تکڑے کرا کرو۔ مگر بعض آیتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ شک پڑتا ہے کہ وہ مدنی ہیں، بولیے وہ 8 سے لے کر 13 تک، آیت نمبر 8 سے لے کر 13 تک۔ اب ان کے بارے میں مدنی کیوں ہے کہ وہ ایک قصے پر نازل ہوئی ہیں، اور وہ قصہ ہے اربد بن قیس اور عامر بن طفیل، یہ دو بدبخت تھے، ایک کا نام اربد بن قیس ہے اور دوسرے کا نام عامر بن طفیل، یاد رکھا کریں نا آپ بھی۔ ان کا واقعہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اربد بن قیس اور عامر بن طفیل مدینہ میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے،
اس وقت حضور پاک شاہ الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، دونوں آ کر سامنے بیٹھ گئے۔ عامر بن طفیل نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو آپ مجھے اپنے بعد خلیفہ بنا دیں گے؟ دیکھ لو، ہاں، یہ جو شرطیہ قسم کے نمازی ہوتے ہیں نا، انہوں تو ضرور مسجد نو پاک کرنا چاہیے۔ شرطیہ قسم کے شاگردوں بالکل کلاس سے نکال دیں۔ یہاں وہ آئے جو اپنے آپ کو سب سے نیچا سمجھتا ہے اور انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کر لے جائے۔ تکبر والے آدمی کی تو دین میں گنجائش ہے۔ اب اس کی بدبختی دیکھیں کہ حضور سے کہہ رہا ہے کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا آپ اس شرط پر کلمہ پڑھتا ہوں کہ خلیفہ بنائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں بناؤں گا۔ یاد کریں ایک صحابی نے آ کر کہا کہ میں گناہ کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، ایک چھوڑ سکتا ہوں جو آپ کہیں، مگر کلمہ پڑھا دے باقی نہیں چھوڑوں گا۔ میرے نبی نے اس کو پڑھا دیا، فرمایا جھوٹ چھوڑ دے۔ کیا جھوٹ، کیا چھوڑ دے؟ جھوٹ۔ تو گناہ گار اور ہے، متکبر ہے۔ متکبر تو جناب زانی شرابی سے بھی گرا ہوا ہے۔ اب اس کا یہ تکبر تھا کہ شرط رکھ رہا ہے کلمہ پڑھنے میں کہ مجھے خلیفہ بنائے، فرمایا نہیں بناؤں گا۔ آگے فرمایا ہاں لیکن تم گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر جہاد کرنا۔ تو اس نے کہا میرے پاس تو گھوڑے اب بھی نجد میں بہت ہیں۔ پھر اس نے کہا آپ دیہات میرے سپرد کر دیں، شہر آپ لے لیں، یعنی جو دیہاتی مسلمان ہیں نا ان پر مجھے ذرا حکومت دے دیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں یہ بھی نہیں دوں گا، تمہیں کسی پر کوئی اختیار ہے نہیں دوں گا۔ اس کی یہ شرط بھی مسترد کر دی۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ اٹھنے لگا تو عامر نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کے خلاف گھوڑوں پر سواروں کو اور پیدل لوگوں کو جمع کر کے آپ سے جنگ کروں گا، آپ سے لڑوں گا۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تم کو یہ کام کبھی نہیں کرنے دے گا۔ اب یہ دونوں اٹھے، ارقد بن قیس اور یہ عامر بن طفیل، تھوڑے سے گئے، وہاں جا کر عامر بن طفیل نے کہا یار اس نے تو ہماری بات ہے، ارقد بن قیس سے کہا عامر بن طفیل نے کہ یار اس نے تو ہماری بات مانی نہیں، ایسا کرتا ہوں کہ میں جا کر نا ان کو باتوں میں لگاتا ہوں اور تم تلوار لے کے ان کو مار دینا، حملہ کر دینا۔ یہ پھر واپس آیا یہ پلاننگ کر کے اور کہنے لگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آئیے ذرا میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑے، وہاں دیوار کے قریب لے جا کر نا اس نے باتیں شروع کر دی، اور جب باتیں شروع کر دی تو کنکھیوں سے اس کو اشارہ کرتا تھا بھی کر کر۔ اب سنیے مسلمانوں، اس نے جب حضور پر حملہ کرنے کے لیے اپنی تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا تو میرے اللہ نے اس کے ہاتھ پر فالج مسلط فرما دیا، وہ ہاتھ ہلنے کے قابل نہیں رہا، ہاتھ پر فالج ہو گیا۔ اب جب ہاتھ مفلوج ہو گیا اور وہ تلوار نکال نہ سکا اور اس نے دیر لگا دی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر اس کو دیکھا کہ اس کا یہ حال ہو چکا ہے۔ بہرحال حضور پاک واپس آ گئے۔ جب یہ عامر اور اربد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے گئے تو حرائے واقم ایک مقام ہے، وہاں پہنچے تو دو صحابہ ملے، سعد بن معاذ اور اسید بن حذیر، پڑھیے رضی اللہ۔ تو یہ عامر بن طفیل سعد بن معاذ کو تو جانتا تھا پر اسید بن حذیر کو نہیں جانتا تھا۔ تو اسید بن حذیر نے کہا کہ وہ اللہ کے دشمنوں ٹھہر جاؤ۔ عامر نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو سعد نے کہا یہ اسید بن حذیر حضور کے کاتب ہیں، کاتب وحی ہیں جو قرآن لکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب وہ وہاں سے چلا عامر بن طفیل مقام رقم پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اربد بن قیس پر تو بجلی گرا دی، یہ تو وہیں ختم ہو گیا، ڈھیر ہو گیا۔ اچھا جی،
اور امام واحدی رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کارروائی دیکھی کہ یہ تو مجھ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بددعا کی کہ اللہ، دعائے ضرر کی، بربادی کی دعا کی کہ اللہ ان دونوں سے میرا بدلہ لے لے۔ تو ایک پر تو گری بجلی، بولو ایک پر تو گری، وہ تو مر گیا۔ عامر جب آگے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں چھالے اور پھوڑے پیدا کر دیے، اور اس نے بنو سلول کی ایک عورت کے ہاں رات گزاری، اور وہ پھوڑوں اس کے حلق تک پہنچ گئے، اور تکلیف کی وجہ سے اونچی اونچی زور لگا کے کہتا تھا ہائے مجھے موت آ جائے، ہائے میں مر جاؤں۔ تو ساری رات تڑپتا رہا اور بالآخر وہ بھی مر گیا۔ نبی پاک کے گستاخوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ بولو بھئی حضور کے گستاخوں کا تو یہ واقعہ ہے مدینے کا۔ بولو یہ واقعہ کہاں ہے جی؟ اس پر 8 سے لے کر آیت نمبر 13 نازل ہوئی ہے۔ تو بعض علماء نے اس وجہ سے مکی کہا، تو دوسرے علماء نے کہا بھئی یہ آیتیں مکی ہیں، باقی ساری صورت مدنی ہے۔ بولو باقی ساری صورت مدنی ہے۔ اب آپ کی خدمت میں بس آخری باتیں پیش کرنا لگا ہوں۔ اس کی آیتیں ہیں 43۔ کتنی ہے جی؟ 45 نہیں، 43۔ اب تو سمجھ آ گئی؟ 43 43 آگی سمجھ؟ اور اس کے رکوع ہے 6۔ جب میں انگلش ہی دسنا دے دو میں ہنستے رہے، مولوی نے بھی تھوڑی تھوڑی آتی ہے، آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے؟ چلو رکوع کتنے ہیں جی؟ 6 ہیں، اور آیتیں 43 ہیں۔ یہ میں نے بات بیان کر دی۔ اب اگلی بات سمجھ لیں کہ سورہ یوسف کے ساتھ اس کا جوڑ کیا ہے، تو توجہ سے۔ نمبر 1، سورہ یوسف بھی مکی ہے، اور بولو سورۃ الرعد بھی مکی ہے۔ نمبر 2، سورہ یوسف اور سورہ رعد میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے کس طرح قوموں میں تبلیغ کی اور ان قوموں میں کیا کیا جوابات دیے، اللہ تعالیٰ نے مومنین متقین کو کس طرح نجات دی، منکرین اور کافرین کو کس طرح عذاب میں مبتلا کیا۔ سورہ یوسف میں معین طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر انبیاء کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 32 میں فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذَتْهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ ترجمہ، بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو میں نے کافروں کو کچھ مہلت دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، میرا عذاب ان کے ساتھ کیسا تھا۔ اچھا جی، نمبر 30، تیسرا جوڑ یہ ہے، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ ذرا اونچی کہو سبحان اللہ۔ سورہ یوسف میں کیا ہے؟ آیت نمبر 39 میں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ یہ سورہ یوسف میں جیل میں جب قیدیوں نے تعبیر پوچھی خواب کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے یہ بتاؤ جیل کے ساتھیوں، ایک ہی اللہ کافی ہے یا زیادہ زیادہ اللہ، یا بہت زیادہ اللہ بہتر ہے، یا ایک ہی اللہ واحد قہار بہتر ہے؟ تو یہ سورۃ یوسف میں ہے۔ اور سورۃ الرعد میں کیا ہے؟ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، دوسری آیت میں آ رہا ہے اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے قائم فرما دیا ہے۔ اچھا جی، سورہ یوسف اور سورۃ الرعد کا چوتھا جوڑ وہ کیا ہے؟ ان دونوں صورتوں میں آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات سے اللہ نے اپنی توحید کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ یوسف میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَاتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ یہ سورہ یوسف آیت نمبر 105 ہے۔ اور آسمانوں اور زمینوں میں کتنی نشانیاں ہیں جن سے یہ لوگ منہ پھیر کر پھر رہے ہیں۔ اور سورۃ الرعد میں فرمایا آیت نمبر 3 میں وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ
وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ آیت نمبر 3 ہے، اس کا ترجمہ وہی ہے ذات، وہی ہے اللہ جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا، بولو جی پہاڑوں کو، اور دریا رواں کیے، زمین میں ہر قسم کے پھلوں کے 2 جوڑے بنائے اور وہ رات سے دن کو چھپا لیتا ہے۔ بے شک اس میں جو غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اچھا جی، عجیب بات ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سورہ یوسف میں زمینوں اور آسمانوں کی نشانیوں کا اجمالاً ذکر ہے، اور سورۃ الرعد میں تفصیلاً، مثلا آیت نمبر 2 میں، آیت نمبر 4 میں، آیت نمبر 8 میں، آیت نمبر 11 میں، آیت نمبر 12 میں، آیت نمبر 16 میں، آیت نمبر 30 میں اور آیت نمبر 33 میں اللہ نے ساری توحید اور قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ، کہو ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 5واں جوڑ سورہ یوسف کے اختتام پر قرآن پاک کا ذکر ہوا ہے، اور سورۃ الرعد کے آغاز پر عظمت قرآن کا ذکر ہوا ہے۔ کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ۔ سورہ یوسف کی آخری آیت میں 111 آیت میں آ رہا ہے کہ ما کان حدیثا یفترا، کہ یہ کوئی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تو وہ کتاب ہے جو تمہارے ہاتھوں میں کتابیں ہیں اس کی تصدیق کر رہی ہے، وتفصیل کل شیء، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، وہدن، اس میں ہدایت ہے، ورحمتن، اور اس میں رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان والی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سورۃ الرعد کی پہلی آیت میں آ رہا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، کہ الف لام میم یہ کتاب قرآن مجید کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان ہیں۔ تو یہ جناب ہو گیا سورہ رعد اور سورہ یوسف کے 5 جوڑ، 5 ربط۔ اب آخری بات سورۃ الرعد کے خلاصے میں بڑی توجہ سے سمجھیے گا، ہوں میں طویل گھول کے تمہیں پیان لگے ہوں، ہاں انشاءاللہ سمجھ لو کہ ساری سورۃ الرعد اور تواڈے کول آن لگی ہے، تگڑے ہو جاؤ۔ اس کے مضامین کیا ہیں؟ تو نمبر 1، سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ آسمانوں، زمینوں، سورج، چاند، رات، دن اور پہاڑوں، نہروں، غلجات، مختلف رنگ اور ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، موت، زندگی اور نفع نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پہلا مضمون ہے سورۃ الرعد کا۔ دوسرا مضمون قیامت کے دن بیس اور جزا کو ثابت کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو مشرکین مکہ کی سمجھ میں آتا ہی نہیں تھا۔ وہ اللہ کے وجود کا اقرار بھی کرتے تھے، اللہ کو ارض و سما کا خالق بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے وہ قائل ہے، وہ کہتے تھے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکو، تم کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت اللہ تو وہ ذات ہے جب تم کچھ بھی نہیں تھے تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا فرما دیا۔ کچھ ہی کہو ذرا سبحان اللہ، تھک گیا۔ اچھا جی، یہ 2 مضمون ہو گیا۔ تیسرا مضمون، اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا بھی بیان ہے جی۔ چوتھا مضمون، ایک اصولی بات یہ ارشاد فرمائی کہ کسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی معاملہ ہوتا ہے وہ اپنے معاملے کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کے حالات نہیں بدل جاتے۔ بولو، جب تک کہ اس قوم کے حالات نہیں بدل جاتے۔ آج ہماری قوم بھی یہی چاہتی ہے، ہم اللہ تللوں میں پڑے رہیں، ہم تو بدماشیاں عیاشیاں کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ریاست مدینہ بنا دے۔
تو ناچ گانوں سے فلموں سے یہ ریاست مدینہ بن سکتی، یہ بنے گی تو پھر صحابہ کے کردار سے بنے گی۔ تو اللہ نے اس صورت میں یہ قانون بیان کیا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت نہ بدلے اللہ بھی ان کے حالات۔ آج امت مسلمہ اپنے لیے عزت چاہتی ہے تو ذلت کے اسباب اور کام اور عمل بند کر دے، عزت والے شروع کر دے، اللہ انشاءاللہ ہر طرف سے عزت عطا فرما دے گا۔ اچھا جی، پانچواں مضمون ہے کہ باطل اور اہل باطل کو اس سیلابی جھاگ سے، وہ جو سمندر کے اوپر ہے بولو جھاگ ہوتی ہے نا، اس سے اللہ نے مثال دی ہے کہ جھاگ اگرچہ پانی کے اوپر ہے مگر طاقت جھاگ میں ہے یا پانی میں ہے؟ سارے بولو اس میں کوئی طاقت ہے؟ اگرچہ ہے اوپر اور ہے بڑی زیادہ کہ چھائی ہوئی ہے پانی کے اوپر، اس کی تہ جمی ہوئی ہے، اور اللہ کہتا ہے طاقت پانی میں ہے۔ اس سے اللہ نے مثال دی ہے کہ مومنو طاقت تو تمہارے ایمان میں ہے، طاقت تو تمہارے کلمے میں ہے، طاقت تمہاری نیکیوں میں ہے، وہ تم نے چھوڑ رکھی ہیں، اور جھاگ وہ کافر تم پر مسلط ہو چکے ہیں۔ اگر تم اٹھ کھڑے ہو تو اللہ کی مدد آج بھی تمہارا ساتھ دے گی۔ اچھا جی، چھٹا مضمون اہل تقوی اور حقیقی عقل مندوں کی 8 نشانیاں بیان ہوئی ہیں۔ نہیں اونچی آنکھوں نہ میں نہ بھی اللہ کرے اسی بھی ہونا شامل ہو جائیے۔ اصل عقل مند اور متقیوں کی 8 نشانی۔ نمبر 1، وہ اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں۔ تو جدو اسی کلمہ پڑھ لیا تے نماز دا وعدہ وچ آیا یا نہیں آیا؟ جماعت نال یا کلے کلے پوری یا 2 رکعتاں کھا کے؟ ہن بول دے نہیں ہو، کدے سچے بول لیا کرو یار۔ اج جڑے کہ ادھی رکعت کھا جاندے نے، کدے تکبیر اولا کھا جاندے نے، کدے تکبیر تحریمہ کھا جاندے نے، سب وعدہ شکن نے۔ تو متقی وعدہ کبھی کر کے توڑتا۔ دوسری صفت، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ ان کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ یہ تھے کسے نہیں آخنا سبحان اللہ، یہ پیپر تے بڑا اوکھا ہے۔ جس طرح اسی رشتے جوڑ رہے ہیں نا جی، قیامت آ سکتی ہے رشتے جوڑ سکتے اسی کیویں جوڑنے؟ وہ آئے تے اسی آئیے، وہ بلائے تے اسی بھی سچ سچ بولیا کرو اچھی، اسی بلائی وہ بلائے تے اسی بھی، وہ خوشی غمی تے آئے تے اسی بھی۔ انج کدے نہیں ہوندا، یہ تے امپورٹ ایکسپورٹ ہو گیا جی، ادلا بدلا ہو گیا بھائی۔ حضور نے جوڑنے کے 3 طریقے بتائے ہیں۔ سل من قطعت، وہ توڑے تو جوڑ پیدا کر، وہ نہ بلائے تو بلا، وہ نہ بلائے تو بلا۔ میرے سالی کی بیٹے کی شادی ہوئی تو جمعے کا دن تھا، میں گیا۔ اب پچھلے دن میں نے اپنے بیٹے کی شادی پر بلایا، وہ اس غصے میں نہیں آئے۔ پھر ان کی ایک شادی ہوئی، انہوں نے بلایا ہی نہیں، میں ٹر گیا۔ میں کہا بھائی یہ تو ساری 7 نسلوں تک کسی نے آنا جانا کہ تسی اپنا کڈی رکھو تو میں لو جی۔ میں کہ ہن جمعہ نہیں ہے، میں آیا بیٹھا، میں کہ مولوی ہے نا اسی تے جمعے والے دن جنازہ بھی پڑھ سکتے تو تسی شادی رکھ لئی۔ وہ بڑے حیران ہوئے جی بن بلائے۔ میں کہ انجی یہ مسئلے چلتے ہیں۔ تو سل من قطعت، وہ توڑے ہم جوڑے، یہ ہے رشتہ داری نبھانے کا طریقہ۔ واعفو عمن ظلم، وقت اس نے ظلم کر دیا معاف کر دو۔ دوسرا اصول۔ تیسرا، اوتی من حرمک، اس نے تجھے محروم رکھا پر جب اس کو ضرورت پڑے تو ضرور دے دیا کر۔ بولو ضرور دے دیا کر۔ اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں، کوئی دروازہ ہی نہیں کھولتا تھا، اپنا تو گھر تھا نہیں، والد صاحب تھے نہیں، والدہ نانی کے گھر، میری ماسی مامے دروازے ہی نہیں کھولتے تھے۔ میں جب مدرسے سے کبھی رات کو واپس آتا تو مسجد میں جا کر مسجد کی آدھی صف اوپر اور آدھی صف نیچے ڈال کے سخت سردیوں میں سوتا تھا، اور صبح دروازے کھلتے تھے سب کے گھروں کے، اور میں کسی نہ کسی کے گھر چلا جاتا تھا۔ سمجھ آئی ہے؟ مگر آج تک کبھی ان کے لیے دل میں شکوہ، ویسے حالت بیان کر رہا ہوں، اور جنہوں نے میں 7 سال نہیں بڑھن دیتا ہے کہ سچی گواہی دے بدلے پنڈ پورا بائیکاٹ کرتا، جنازے گئے، شادیاں گئیاں، نانکے گئے، داد کے گئے، پوری برادری ایک پاسے اور دوسری برادری سی، پر گواہی انہاں وال بنتی سی،
گواہی اور میری گواہی تے انہوں دے پرچے ہو گئے، وہ سارے اندر ہو گئے اور وہ رون وہ جی ساڈا منڈا انہوں دے خلاف گواہی، ساڈے خلاف گواہی، میں کہنا تواڈے خلاف دیتی ہے نہ انہوں دے حق دیتی ہے، میں صرف سچ دا پرچم بلند کیتا ہے۔ ان دی سزا 7 سال کٹی میں، پھر انہوں دا ایک مسئلہ بنیا جن دے وچ جا کے میں اپنے 40-50 ہزار خرچ کر کے انہوں دی صلح کرائی تے پھر میرے واسطے دروازے، پر انہوں دنوں بھی میں جدو عمرے تے گیا تو پہلے دعا انہوں واسطے کیتی ہے، بولو پہلے دعا انہوں واسطے کیتی ہے، انہوں جو جنہیں بھی میری صلح تو بعد مرے نے سب دے جنازے بھی میں ہی پڑھائے نے۔ تو وعفو عمن ظلمک، تواڈے نال ظلم کرن رشتہ دار معاف کر دیو، اوتی امن حرمک، او نہ دین پر تواڈے بوئے تے آ جان خالی نہ جان دے اجے، جویں حضرت یوسف نے بھائیاں نال کیتا، انج رشتے بن دے جے، اور جویں اسی بنا رہے ہیں قیامت تک بننے۔ چلو جی، متقیاں دی 8 صفتاں جو اے دوسری صفت، تیسری کی ہے اپنے رب کو ڈردے نے، چوتھی کی ہے برے حساب تو ڈردے نے، 5ویں کی ہے اللہ دی رضا واسطے صبر کردے نے، 6ویں کی ہے نماز قائم کردے نے، اور 7ویں کی ہے اللہ دے دیتے ہوئے مال وچوں اعلانیہ بھی خرچ کردے نے، چھپا کے بھی خرچ کردے نے، اور 8ویں کی ہے کہ برائی دا جواب اچھائی نال دیندے نے، برائی نال۔ یہ جناب 8 صفتیں سورہ آیت نمبر 20 سے لے کر 24 تک اس میں یہ متقیوں کی 8 صفتیں بیان ہوئی ہیں، اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے شقی بدبخت لوگوں کی 3 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ بولو جی کتنے؟ اب بدبختوں کی 3 صفتیں بھی سن لو۔ پہلی، وہ اللہ کے وعدوں کو توڑتے ہیں۔ دوسری، کہ اللہ نے جن رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو باقی رکھتے، اور تیسری یہ کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہ مضمون بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ اچھا جی، نمبر 7واں مضمون، انبیاء بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہی ہیں، مگر انسانیت میں انسان ہیں، مقام اور مرتبے میں سب سے اعلیٰ ہے۔ بھائی سارے انبیاء بشر ہیں، بولو سارے انبیاء انسان ہیں، مگر انسانوں جیسے مرتبے میں سب سے اعلیٰ، ان کی بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مگر وہ ہمارے بچوں جیسے۔ اور نمبر 8، سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت اور رسالت کی خود گواہی دی ہے۔ اسی طرح وہ اہل کتاب بھی آپ کی نبوت کے گواہ ہیں جنہوں میں تعصب نہیں ہے۔ اور اس قرآن پاک کی جو سب سے کمال کی اس سورۃ الرعد کی آیت ہے وہ کیا؟ اللہ کہتا ہے سارا جہان پھر لو، بادشاہیاں لے لو، جتنی مرضی دولتیں اکٹھی کر لو، اللہ خبردار بذکر اللہ وتطمئن القلوب، تمہیں سکون ملے گا دل کا تو وہ صرف رب کی یاد میں ملے گا۔ یہ بھی سورۃ رعد میں آیت نمبر 25 ہے، میں نے پڑھ دی، یہ خلاصہ تھا جی۔ اللہ کا تعالیٰ قبول فرمائے۔ کل سے ہم انشاءاللہ اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے، کہہ دو نا انشاءاللہ۔ کل 4 یا 5 آیات آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں والناس تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔